السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے آج آپ کے ساتھ اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر بتول حسینی۔ ناظرین، آنکھیں ایک ایسی نعمت ہے جس کے بغیر انسانی زندگی میں کوئی مزہ نہیں۔ ان آنکھوں کو شفا اور صحت کے ساتھ رکھنا بھی ہماری خود کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ہم ان آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ان آنکھوں سے دنیا کی جتنی بھی رنگینیاں ہیں ان سے لطف اندوز ہوتے ہیں، لیکن جب ان آنکھوں کو کوئی پرابلم ہوتی ہے تو ہم بہت سی دفعے اس کے اوپر توجہ نہیں دیتے اور گھریلو ٹوٹکے اور نانی دادی کی بتائی ہوئی چیزوں کو استعمال کر کے اپنی آنکھوں کو خراب بھی کر لیتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں ایک مشہور آپتھلمالوجسٹ کو دعوت دی ہے، آئیے ان سے ملتے ہیں۔ ان کا نام ڈاکٹر گلشن ملہوترا ہے۔ یہ اس لحاظ سے بہت یونیک ہیں کہ یہ ہماری زبان بولتی ہیں۔ انہوں نے USA میں ٹریننگ لی، ڈاؤن اسٹیٹ سے انہوں نے آپتھلمالوجی میں اپنی ریزیڈنسی مکمل کی اور اس کے بعد برسوں سے یہ ہماری کمیونٹی کو سرو کر رہے ہیں۔ اور ان کی یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ جب یہ ہمارے ایشین کمیونٹی کے لوگوں سے ملتی ہیں تو اپنی زبان میں اتنا اچھا سمجھاتی ہیں اور اتنا اچھا لوگوں کو ٹریٹ کرتی ہیں کہ جو مریض اپنی بیماری کے بارے میں پریشان ہوتا ہے اس کی ساری پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر گلشن ملہوترا، آپ سب سے پہلے یہ بتائیے ہمارے ناظرین کو کہ آنکھوں کی بیماریوں میں سب سے زیادہ جو عام یا کامن بیماریاں ہوتی ہیں، ڈیزیزز، وہ کون سی ہوتی ہیں؟ زیادہ تر انفیکشن ہے، پھر گلاسز کی نیڈ وہ ہوتی ہے، نظر کے لیے پرابلم ہے، اور جو انفیکشنز ہیں ان میں کافی ساری جو مینی ٹائپس یا اوور 100 آئی وڈ سے، اچھا، پر جو کامن ہیں ان کے بارے میں اگر آپ سننا چاہیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ جو ہمارے انڈین، پاکستانی، بنگلہ دیشی اور سب جو ہاٹ کنٹری سے لوگ آتے ہیں یہاں، ان میں ایک بیماری جو بہت کامنلی میں نے دیکھی ہے، آلموسٹ 90%، اس کا نام ہے اٹس اے بیکٹیریل انفیکشن، اور اس کا نام ہے ٹراکوما۔ جی، تو یہ ٹراکوما ہے، ایک بیکٹیریل انفیکشن ہے جو کرونک ہو جاتی ہے اور وہ جلدی سے ٹھیک بھی نہیں ہوتی ہے۔ اچھا، اور کئی لوگوں کو تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ کئی آپتھلمالوجسٹ کے پاس جاتی ہیں اور ان کو یا تو آنکھوں میں ڈرائنیس ہو جاتی ہے تو انہیں آرٹیفیشل ٹیئرس دیتے ہیں، آنکھوں میں ایچنگ ہوتی ہے تو ان کو اینٹی الرجی میڈیکیشن دے دیتے ہیں۔ تو کتنے ہی لوگ آتے ہیں جو کہ بہت سمے سے یہ اس انفیکشن، تو یعنی کہ دوسرے لوگ سمجھتے ہیں کہ الرجی ہے یا ڈرائی آئی ہے، لیکن وہ ایکچولی بیکٹیریل انفیکشن ہوتا ہے۔ بیکٹیریل انفیکشن ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ جب بھی کسی کو مطلب آنکھوں میں ایچنگ یا جو ہے اس کے علاوہ ڈرائینیس ہے یا خشکی ہے تو اس کو آئی ڈاکٹر کے پاس ضرور جانا چاہیے اگر مطلب اس کو کافی دیر سے ہے اور وہ آرام نہیں آ رہا۔ تو آپ یہ بتا رہی ہیں کہ یہ ایک طرح کا بیکٹیریل انفیکشن ہے۔ اچھا، اور اس کے علاوہ کیا آئی میں وائرل انفیکشنز بھی ہوتے ہیں؟ جی، وائرل از یوزلی، ہاں جی، ہوتے ہیں وائرل انفیکشنز، زیادہ تر سیلف لمیٹنگ ہوتے ہیں۔ اچھا، پر جو انیشلی جو ان کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے وہ ہم ضرور کرتے ہیں۔ جیسے آپ جب کسی کو وائرل ہوتا ہے تو وائرل یوزلی خود ہی صحیح ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ آپ کے پاس آ جائے پیشنٹ تو پھر آپ ان کو آئی ڈراپس وغیرہ دے دیتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ لائک یہ تو ہوا کہ کنجکٹیوائٹس جسے ہم کہتے ہیں کہ آنکھوں میں یا بیکٹیریل اور وائرل انفیکشن، اچھا کیا جو ٹریکوما کے علاوہ کیا اور بھی کسی قسم کا بیکٹیریل انفیکشن ہوتا ہے جو ٹریکوما کے علاوہ کوئی اور بھی ہوتا ہے؟ ویسے کئی، جیسے بچوں کو بیکٹیریل انفیکشن ہوتی ہے، نیو بارن میں ہوتی ہے، بیکٹیریل انفیکشن، رائٹ، وہ الگ
طرح کی ہوتی ہے ان میں تو پھر وی ڈو دا سواب اینڈ اچھا سارے ٹیسٹ وغیرہ اس کے لیے کرنے ہوتے ہیں. اچھا تو یعنی کہ جب آپ تو سب سے زیادہ کامن آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ انفیکشن ویری کامن ہے آنکھوں کا. پھر آپ نے دوسری بات بتائی کہ جو دوسرا پرابلم ہے وہ ہے ویژن پرابلم, کہ جیسے آنکھوں کو صاف نہیں نظر آنا, دھندلا آنا. تو یہ جو آنکھوں کو جو صاف نہیں نظر آتا یہ کتنے قسم کا ہوتا ہے؟ 2 قسم کا ہوتا ہے موسٹ پرابلی شاید. زیادہ تر ہاں ایک کو کہتے ہیں مایوپیا جو کہ دور نہیں دیکھ سکتے, دور کی نظر خراب ہوتی ہے. جی جی. اور ایک ہائپروپیا جس کو کہتے ہیں وہ ہے نزدیک کی نہیں, ریڈنگ پرابلم آتی ہے زیادہ تر موسٹلی آفٹر ایج آف 40. اچھا 40 کے بعد جو ریڈنگ گلاسز کی ضرورت پڑتی ہے. پر ہائپروپیا ویسے پلس جو دور میں وہ بھی دور سے نہیں دیکھ سکتے ہیں تو ان کو پلس لینسز سے ٹھیک کیا جاتا ہے. اچھا تو وہ تو جو بھی آنکھ میں ریفریکشن ہم کرتے ہیں جس سے کہ پتہ لگ جاتا ہے کہ کیا وہ پرابلم ہے, تو اس کے اکارڈنگلی گلاسز کی پرسکرپشن دیتی ہوں میں. اچھا تو یعنی کہ دوسرا یہ پرابلم ہے ویژن پرابلم. اچھا پھر اس کے علاوہ تیسرا جسے موتیا کہتے ہیں وہ بھی ایک پرابلم ہے. جی ہاں, موتیا یا کیٹریکٹ وہ بھی ایک تیسرا ویری کامن پرابلم ہے جو کہ زیادہ تر ایج ریلیٹڈ. اس کے علاوہ جو آنکھوں کی لائک جو پلکیں ہوتی ہیں, لڈس جو ہوتی ہیں, ان کے بھی پرابلمس ہماری کمیونٹی میں کامن ہیں. جی ویری کامن ہے. اگر آنکھ میں یہ جو کرونک انفیکشن جو میں کہہ رہی ہوں اس کی وجہ سے بھی آنکھ لڈ میں, آئی لڈ میں جو آنکھ پلکیں ہیں آنکھوں کی, اس میں بھی بہت سارے گلینڈس ہوتے ہیں جو کہ انفیکشن کی وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں. جی اچھا یہ بتائیے ڈاکٹر گلشن ملہوترا کہ ہمارے مطلب یہاں پر امریکہ میں جو ہماری کمیونٹی آتی ہے اور بیک ہوم میں لائک آپ کو کیا فرق لگتا ہے کہ بیک ہوم لائک انڈیا پاکستان میں اور امریکہ میں کوئی آنکھوں کی پرابلمس میں کوئی فرق ہے کہ یہ سیم ہی ہے؟ وہاں پر بھی اتنی ہوتی ہیں, یہاں پر بھی اتنی ہوتی ہیں, کہ یہاں پر کوئی ڈفرینٹ قسم کی ہوتی ہیں آنکھوں کی پرابلمس؟ ہاں ویسے ہاں دیکھا جائے تو سب یہاں جو ساؤتھ میں ہے جی جی امریکہ میں, وہاں اور بہت ساری فنگل انفیکشن بھی ہے, بیکٹیریل انفیکشن بھی ہیں, وہ ڈفرینٹ ہیں. جی اچھا. جو ہمارے ایشین یا ساؤتھ ایشین کنٹریز سے ہیں ان میں بھی ڈفرینٹ ٹائپ کی انفیکشنس ہیں. اچھا. تو وہ سب اپنے مائنڈ میں رکھنا پڑتا ہے جب ہم پیشنٹ کو دیکھتے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ جو ہے ہماری جو کمیونٹی ایشین کمیونٹی جو ہے وہ زیادہ تر مطلب کتنی پرسنٹیج آپ کے پاس جیسے انفیکشن کی وجہ سے آتی ہے, کتنے پرسنٹیج کو کیٹریکٹ ہوتا ہے, آپ کس گروپ میں سب سے زیادہ مطلب ڈالیں گے ہماری کمیونٹی کو؟ زیادہ تر تو میں آئی وڈ سے 80% میرے جو پیشنٹ آتے ہیں وہ انفیکشن کی وجہ سے آتے ہیں. 20% آتے ہیں, 30% آئی گلاسز, اور 10% آئی وڈ سے جو کیٹریکٹ وغیرہ. اچھا یہ بتائیے کہ جیسے کنجکٹیوائٹس ہے, کنجکٹیوائٹس کے بارے میں ہم تھوڑا سا بات کرتے ہیں. تو کنجکٹیوائٹس میں مطلب کیسے مریض کو فرق کرنا چاہیے کہ اس کو صرف الرجی ہے یا بیکٹیریل ہے, مطلب آپ کو مطلب تاکہ وہ ڈاکٹر کے پاس جائے, کیونکہ جیسے اگر آنکھیں لال ہو جاتی ہیں, تھوڑا سا اس میں سے پانی آ رہا ہے, یا آنکھیں جو چپکتی ہیں صبح اٹھتے ہیں, تو بہت سے لوگ اگنور کرتے ہیں, گرم پانی سے دھو لیا, ٹھنڈے پانی سے دھو لیا, کسی نے بتا دیا کہ آپ اوور دا کاؤنٹر وائزین لے کے ڈال لو, وہ ڈال لیتے ہیں. ہمارے لوگ عرق گلاب بہت ڈال رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہی مطلب لوگ کرتے ہیں, لیکن آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ کس موقع پر ان کو جو ہے نا یہ سوچنا چاہیے کہ نہیں انہوں نے فوراً ڈاکٹر کے پاس یا آئی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, ورنہ ان کو پرابلم ہو سکتی ہے. اگر جو وائزین ڈالتے ہیں جی جی اگر وہ ٹھیک نہ ہو, مے بی جیسے 1-2 ہفتے میں ٹھیک نہ ہو, جی 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 تو آئی تھنک زیادہ سے ان کو آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس جانا
چاہیے. یعنی کہ ایک ہفتہ تو 10 دن تک تو آپ ویٹ کر سکتے ہیں, ویٹ کر سکتے ہیں, پر اس سے زیادہ اگنور نہیں کرنا چاہیے. ہاں, جتنی زیادہ کرونک ہو جائے گی پرابلم اتنی زیادہ ڈیفیکلٹ ہوگی اس کو ٹھیک ڈاکٹر کرنے ملہوترا, کی. کیا یہ جیسے بہت سے ہمارے مریض آتے ہیں تو کیا یہ فرق ہوتا ہے کہ بعض دفعے صرف آنکھیں لال ہوتی ہیں لیکن وہ چپکتی نہیں, یا جب صبح اٹھتے ہیں تو وہ پیلا سا جو مادہ ہوتا ہے جیسے پسی ڈسچارج ہوتا ہے وہ اگر آنکھوں میں ایکیومولیٹ نہیں ہوتا تو وی کین ڈفرینشیٹ, یا میرے ناظرین جیسے ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں کہ بیکٹیریل ہے یا ریگولر صرف وائرل ہے, کیسے ڈفرینشیٹ کرے گا ایک مریض خود؟ مریض کو تو نہیں معلوم ہوگا, کیونکہ جو میں ایگزامینیشن جب کرتی ہوں تو آئی کین میک آؤٹ دا ڈفرینس ود مائی جو انسٹرومنٹس ہیں وغیرہ وغیرہ ہیں, تو ان سے ایگزامینیشن کر سکتے ہیں. بٹ پیشنٹ کے لیے یہ جاننا کہ وہ کیسے ہے, بیکٹیریل ہے یا وائرل ہے, نہیں, میرا یہ نہیں تھا. میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جیسے آپ کہہ رہی ہیں نا کہ وائرل کے لیے تو ایک ہفتہ انتظار کر سکتے ہیں, لیکن بیکٹیریل انفیکشن کے لیے تو ان کو دوا ضرور ڈالنی چاہیے. تو کیا مریض کو جیسے آپ بتا سکتی ہیں کہ وائرل ہوگا تو اس کی آنکھیں اتنی زیادہ اسٹکی نہیں ہوں گی یا ریڈ نہیں ہوں گی, لیکن جو بیکٹیریل انفیکشن ہے اس میں تو ڈسچارج زیادہ ہوتا ہے, اور صبح جو ہوتی ہیں اس کی لیشز بالکل اسٹکی ہو جاتی ہیں, تو ایسی سچویشن میں اس کو فوراً ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. اور الرجک جو کنجکٹیوائٹس ہے وہ آپ یہ بتائیے کہ ہماری کمیونٹی میں یا امریکہ میں کیا بہت ان تمام چیزوں سے میرے خیال میں زیادہ کامن ہے, کیونکہ یہاں پر جو ہائیجین ہے امریکہ میں وہ اتنی اچھی ہے کہ جو جرمس وغیرہ ڈس انفیکٹنٹ ہم لوگ اتنا یوز کرتے ہیں گھر میں بھی اور سب جگہوں پر, تو بیکٹیریل انفیکشن کم ہے, الرجک کنجکٹیوائٹس زیادہ ہے. تو الرجک کنجکٹیوائٹس کے لیے مطلب آپ کیا ایڈوائز کرتی ہیں مریض کو کہ وہ ڈراپس اس کو ساری زندگی ڈالنا پڑے گا, کیا کرنا چاہیے, اس کو کیسے اپنی ٹیک کیئر کرنی چاہیے؟ ہاں, زیادہ تر تو لوگ جو آتے ہیں وہ سیزنل الرجی اس کی بات آپ کر رہی ہیں, تو وہ زیادہ تر تو وہ جب الرجی کا سیزن ہوتا ہے تو دے ایئر بائی ایئر دے کم, اور اس کی ٹریٹمنٹ جو بھی لوکل ڈراپس نے دیتی ہوں اس ٹائم وہ ٹھیک ہو جاتی ہے, جو بھی اینٹی الرجی میڈیکیشن ٹھیک ہو جاتے ہیں, زیادہ دیر ٹھہرتی نہیں ہے. اچھا, سیزن کے حساب سے ٹھیک ہو جاتی ہے, ٹھیک ہو جاتی ہے ود ڈراپس آف, لیکن پھر وہ اگلے سال پھر اسی اگلے سال پھر وہ آتے ہیں دے کم. تو یوزلی میرے خیال میں آپ کے خیال میں ہمارے پاس جو الرجیز ہیں, آئی الرجیز جو ہوتی ہیں وہ پولینڈ وغیرہ سے زیادہ ہوتی ہیں کہ گھر میں جو جیسے بہت سے لوگوں کو یہ الرجک رائنائٹس وغیرہ بھی ہوتا ہے نا, جو کہ کاکروچ سے, ڈسٹ مائٹ سے, تو کہ آنکھوں کی الرجی بھی ان سے ہوتی ہے یا باہر کی الرجی زیادہ ہوتی ہے آنکھوں میں؟ باہر کی الرجی میں تو زیادہ تر وہ دیکھتی ہوں پولینڈ سے, پولینڈ سے یا سیزنل الرجی گراس الرجی وغیرہ جو وہ زیادہ ہوتی ہے. تو یہ آپ کے پاس سمر میں زیادہ آتی ہیں لوگ پھر اس طرح, یا اسپرنگ میں بھی؟ اچھا, جب وہ پھول جو ہے وہ نئے پتے نکلتے ہیں تب ان کو زیادہ آنکھوں میں خارش اور سرخ ہونا اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو پھر ان کے لیے جو آئی ڈراپس وغیرہ آپ ریکمینڈ کرتی ہیں؟ جی, آئی ڈراپس وغیرہ ریکمینڈ کرتی ہیں. اور ان کو اور مریضوں کو آئی ڈراپس ڈاکٹر سے لکھوا کے لینا چاہیے, ہر مختلف دوسروں کے آئی ڈراپس وغیرہ نہیں یوز کرنے چاہیے؟ جی بالکل بھی نہیں, اپنے اپنے طور پہ آئیں, ڈاکٹر کو دکھائیں, پھر وہ ہے نا. تو ڈاکٹر ملہوترا, ابھی ہمارے ایک پروگرام میں بریک کا ٹائم ہو گیا ہے, آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے. ناظرین, ڈاکٹر ملہوترا ہمارے ساتھ موجود ہیں, ابھی ہم ان سے مزید آئی ڈیزیزز کے بارے میں بات کریں گے, تو پلیز ہمارے ساتھ ہی رہیے. ایک بریک پہ جاتے ہیں.
ناظرین، اسٹوڈیو میں پھر خوش آمدید. ڈاکٹر گلشن ملہوترا ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے ان سے اپنی سوالات کو کنٹینیو کرتے ہیں. ڈاکٹر ملہوترا، یہ بتائیے کہ ابھی ہم نے کنجکٹیوائٹس کے بارے میں بات کی. اب میں چاہوں گی کہ آپ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو لڈ ڈس آرڈرس کے بارے میں بھی بتائیں، جیسے اسٹائی ہے، چیلیزون ہے، بلفرائٹس ہے، اور ایک اور لڈ ڈس آرڈر ہے جسے ہم ٹوسس کہتے ہیں، جس میں کہ وہ لڈ جو ہوتی ہے وہ لٹکنے لگتی ہے، ڈروپ کرنے لگتی ہے. تو پہلے آپ ذرا پلیز ہمارے لوگوں کو اسٹائی کے بارے میں بتائیے، اور پھر اسٹائی اور چیلیزون میں کیا فرق ہوتا ہے اور اسٹائی کیوں ہوتا ہے. اسٹائی اور چیلیزون از دا سیم تھنگ. جی جی. اچھا. اور زیادہ تر کرونک انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے. اچھا. جو آئی لڈ میں رہتی ہے اس میں گلینڈز رہتے ہیں، جو گلینڈز ہیں جو پلکوں کی بال کے نیچے جو گلینڈ پلکوں کے اندر. جی جی. تو وہ اس کو مائبوبین گلینڈ کہتے ہیں. اچھا جی. تو وہ کسی انفیکشن کی وجہ سے بند ہو جاتا ہے. اچھا، بند ہو جاتا ہے. تو اس میں جیسے وہ سوجش سی آ جاتی ہے، سوج جاتا ہے اور سوج جاتا ہے، اور پھر وہ ایسے بڑھ جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے شروع میں. جی جی. پھر بعد میں وہ ایک دم سخت جیسے ہو جاتا ہے، اور ہارڈ ہو جاتا ہے. لال بھی ہو جاتا ہے، درد بھی ہوتا ہے اس میں. نہیں، اسٹائی میں درد نہیں ہوتا. نہیں، اسٹائی میں درد نہیں ہوتا. جی. جو پریکسر ہے اس کا اسٹائی کا، اس کو ہارڈلم کہتے ہیں. اچھا. تو وہ اس کے پہلے ہوتا ہے، اس میں درد ہوتی ہے. اچھا. اسٹائی میں درد نہیں ہوتی. اچھا اچھا. خالی جو وہ بڑھ جاتا ہے، سائز میں بڑھ جاتا ہے، تو اس کو جیسے اگلی لکنگ کہتے ہیں، ٹھیک نہیں لگ رہا، یعنی کہ وہ لڈ کے اوپر چیز ایک پھولی سی لگی ہے، تو ان کی بیوٹی میں فرق آتا ہے. جی جی. بس وہ درد نہیں کرتا. جی. اچھا. لیکن کبھی کبھی ڈاکٹر ملہوترا اس میں جو ہے وہ پیپ بھی پڑنے لگتا ہے نا، اور پھر میں نے تو دیکھا ہے اپنے پیشنٹس کو کہ وہ کافی پھر آئی لڈ کو بھی سویلنگ کر دیتا ہے، لال ہو جاتا ہے بہت زیادہ، اور اس میں درد بھی ہوتا ہے. تو اسٹائی کبھی کبھی سپر انفیکٹڈ بھی ہو جاتا ہے، بیکٹیریا سے بھی انفیکٹڈ ہو جاتا ہے. جی، وہ بھی ہو جاتا ہے. وہ جو آس پاس کے ٹیشو ہیں وہ ان کے اوپر سویلنگ آ جاتی ہے، اور اس کو بلیفرائٹس کہتے ہیں. اچھا. جی جی. جی. تو اس کے لیے پھر کیا مطلب کوئی آئنٹمنٹ ہوتی ہے یا اینٹی بائیوٹک بھی کھانی پڑتی ہے؟ جی، ہاں، اندر بھی آئی کے اندر سے بھی آئی ڈراپس دیتے ہیں اینٹی بایوٹک آئی، اور لوکل آئی لڈ پر بھی جو ہے آئنٹمنٹ، سویلنگ ہے جیسے اس کی آئنٹمنٹ وغیرہ دی جاتی ہے. اچھا. جو بلفرائٹس اسٹائی کی وجہ سے ہوتا ہے وہ تو خیر ایکیوٹ ہوتا ہے. ایک لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ ان کی پلکوں کے اندر سفید سی چیز جمتی ہے، وائٹ سی چیز جمتی ہے، اور اس میں ان کو ایچنگ ہوتی ہے، اور بہت سی دفعہ ان کی جو آئی لیشز ہوتی ہیں وہ جھڑنے لگتی ہیں. تو یہ کس قسم کا بلفرائٹس ہوتا ہے، کس قسم کا انفیکشن ہوتا ہے؟ یہ جیسے سر میں وہ آتی ہے نا، کیا بولتے ہیں، سیکری جیسے ہوتی ہے، خشکی کی وجہ سے ہوتی ہے. تو اس میں ان کو کافی یہ بیڈ ہائیجین کی وجہ سے بھی ہوتی ہے. جی جی. تو آنکھوں کو اچھی طرح سے اسکرب کر کے اس کو واش کرنا. کئی بار میں بیبی شیمپو بھی دیتی ہوں. جی. اچھا. تو بیبی شیمپو سے آنکھوں کو اچھی طرح سے دھو کے پھر اس کے بعد اس کو اینٹی بایوٹک آئنٹمنٹ وغیرہ لگاتے ہیں. تو اس میں خشکی جو ہے وہ صحیح ہو جاتی ہے. تو اس کو وہ ایک ڈفرینٹ قسم کی ہے. اچھا. اچھا. اور یہ بتائیے کہ ٹوسس کیا ہوتا ہے؟ ٹوسس ڈروپنگ آف دا آئی لڈ. جی جی. تو وہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ ایج کے ساتھ ہوتا ہے یا ینگ لوگوں کو بھی ہو سکتا ہے؟ وہ ایج کے ساتھ نہیں ہوتا. ہاں، کئی بار کوئی ٹراما ہو، آئی لڈ میں ٹراما ہو تو ٹوسس ہو جاتا ہے یہاں آئی لڈ کے اوپر. جی جی. تو آنکھ جو آدھی جیسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آدھی بند ہے یا بعض دفعہ پوری بھی بند ہو جاتی ہے. رائٹ. دوسرا ٹوسس ہو جاتا ہے کافی کچھ میڈیکل ڈس آرڈر کی وجہ سے، جیسے اسکلیروڈرما وغیرہ سے بھی ہوتا ہے. اسکلیروڈرما یا اور نیورولوجیکل بھی ہوتا ہے. نیورولوجیکل بھی ہوتا ہے، ایم ایس میں بھی ہو جاتا ہے، ملٹیپل اسکلیروسس میں بھی ہو جاتا ہے. تو اس میں جو ہے وہ پلاسٹک سرجری کے ساتھ اس کو
ٹریٹ کیا جاتا ہے. تو آج کل یہ جو ایک وہ بوٹولزم کے لیے جو اینٹی بوٹاکس جو ٹریٹمنٹ ہے وہ بھی آج کل ٹوسس کے لیے یعنی کہ ایک انجیکشن لگاتے ہیں کسی قسم کا تو اس سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. میں آپ کو ایک سٹوری بتاتی ہوں ٹوسس کی. میرے پاس ایک پیشنٹ آئی کچھ 1.5 سال پہلے. جی جی. تو وہ ایکچولی شی کیم ٹو فار دا ٹریٹمنٹ آف ٹوسس. تو ٹوسس کا آئی ایگزامنڈ ہر اور میں نے دیکھا کہ اس کی آئی میں اس کو تھوڑی بہت سیویئر آئی انفیکشن تھا. اچھا اچھا. تو اس کو ٹریٹ کرنے سے اس کی ٹوسس بھی ٹھیک ہو گئے. اس کا مطلب یہ کہ ٹوسس انفیکشن کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے. انفیکشن کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے. اگر کوئی اور ڈاکٹر ہوتا تو اس کو بوٹاکس انجیکشن لگا دیتے. جو صحیح ڈاکٹر ہیں وہ تو اس کو. اور ایک بات اور میں بوٹاکس کی بھی بتاؤں گی آپ کو کہ وہ کئی بار 6 مہینے تک ٹھیک رہتا ہے, مے بی 4 months. اچھا. پھر سے ان کو انجیکشن لینے پڑتے ہیں. یعنی کہ وہ بھی جیسے وہ کہتے ہیں پرماننٹ ٹریٹمنٹ نہیں ہے. ورنہ بہت سے ڈاکٹر یہ پرومس کرتے ہیں کہ اٹس پرماننٹ, لیکن وہ پرماننٹ نہیں ہے. تو بھی کیئرفل ہونا چاہیے بوٹاکس انجیکشن کے لیے. رائٹ. اور اچھا پھر اس کے علاوہ جو ایک اور پرابلم آنکھوں میں ہوتا ہے کہ آنکھوں سے آنسو بہت بہتے ہیں, لائک باقاعدہ لائک ایک آنکھ سے یا دوسری آنکھ سے پیشنٹ آتا ہے کہتا ہے بس ڈاکٹر صاحب میرا تو پانی بہتا رہتا ہے بار بار رومال سے یا ٹیشو سے اسے پوچھنا پڑتا ہے. وہ کیا چیز ہوتی ہے وہ بھی ذرا ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں. ضرور بتائیں گے. زیادہ بہت لیکریمل ڈکٹ جو ہے وہ کئی بار بلاک ہو جاتی ہے. تو اس سے کئی بار پانی آنا شروع ہو جاتا ہے. تو وہ اس کا ٹیسٹ ہے. جی جی. یہ ٹیسٹ کر کے اس کو وی کین ایگزامن کر سکتے ہیں. پر کئی بار پانی جو آتا ہے, کئی ٹریٹمنٹ میں نے جو دی ہے کئی لوگوں کو, جیسے پانی آتا ہے تو اگین کرونک انفیکشن. اچھا, کرونک انفیکشن یا اس سے بھی پانی آتا ہے اور کنٹینیوسلی پانی آتا ہے. تو ڈفرینشیٹ کرنا بہت ضروری ہے. اچھا, اور اگر لیکریمل ڈکٹ بلاک ہے تو اس کا ایک اسپیشل ٹیسٹ ہوتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ لیکریمل ڈکٹ بند ہے یا کھلی. تو اس کے لیے کوئی چھوٹا سا سرجیکل پروسیجر ہوتا ہے جس سے وہ لیکریمل ڈکٹ جو ہے وہ کھول دی جاتی ہے. یا سرنجنگ کہتے ہیں. اچھا, سرنجنگ کہتے ہیں. جی رائٹ. تو اس کے جو یہ یہاں پر میڈیل سائڈ پہ جو ایک چھوٹا سا چھید ہوتا ہے اس میں اس کو کھول دیتے ہیں. تو اس سے پھر وہ جو آنسو جو ہوتے ہیں ناک میں جو جانے کے بجائے باہر جو گرتے ہیں وہ واپس اپنی جگہ پہ جو ہے وہ چلے جاتے ہیں. تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. رائٹ. اچھا, اور اب جو ہے ہم اس کے بعد ایک وہ جو آپ نے ایک چوتھی کنڈیشن بتائی تھی کہ کیٹریکٹ, اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو کیٹریکٹ آپ یہ بتائیے کہ کتنے قسم کا ہوتا ہے, 2 قسم کا یا ایک ہی قسم کا ہوتا ہے؟ بہت سے لوگوں کو جیسے جسے موتیا بھی کہتے ہیں, بہت سے لوگ آتے ہیں یہ پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میرا موتیا پک گیا نہیں پک گیا, یہ سب چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ کیٹریکٹ پہلے تو بتائیے ہوتا کیا ہے, بنتا کیسے ہے یہ؟ جیسے کیمرے میں لینس ہوتا ہے جی جی جی, ویسے ہی آنکھوں کے اندر بھی ایک لینس ہوتا ہے. جی جی. تو وہ جیسے جیسے ایج ایڈوانس ہوتی ہے اس میں تھوڑا تھوڑا سختی آ جاتی ہے. ہاں, سختی آ جاتی ہے, جیسے ہارڈ ہو جاتا ہے. جی جی جی. تو وہ سلولی پروگریس ہوتا ہے, اتنی جلدی نہیں پروگریس ہوتا. جی جی. اور جیسے کئیوں کو ویسے ہی رہ جاتا ہے, کئیوں کو جلدی ہو جاتا ہے. اچھا. ڈائبٹکس کو جو رہتے ہیں موسٹلی جو ڈائبٹک پیشنٹ ہیں ان کو زیادہ ہوتا ہے. جیسے سمٹمز کیا ہوتے ہیں کیٹریکٹ کے, کیا سمٹمز ہوتے ہیں؟ سب سے زیادہ پہلے تو بلری ویژن. اچھا, صاف نظر نہیں آتا, جیسے گراؤنڈ گلاس میں دیکھتے ہیں ایسا نظر آ رہا ہے, دھندلا نظر آ رہا ہے. ایسی اور ایسی سمٹمز ہوتی ہیں. کوئی درد وغیرہ بھی ہوتا ہے؟ جی نہیں, کوئی درد نہیں ہوتا. نو درد تو نہیں ہوتا, پر اس میں کوئی بھاری لگتی ہے ان کو, آنکھیں بھاری لگتی ہیں؟ جی نہیں, ایسا بھی کچھ نہیں ہوتا. وہ آنکھ کے پیچھے ہوتا ہے. اچھا, تو کچھ ان کو فیل نہیں ہوتا سوائے کہ نظر جو ہے وہ بلری ہو گئی ہے, دھندلا نظر آ رہا ہے. جی جی, یہی ہوتا ہے. اچھا,
اور یہ بتائیے کہ جو ہے ہم آپ کیسے اس کو ڈائگنوز کرتی ہیں؟ صرف لائک کالی آنکھ سے دیکھ کے یا ٹارچ ڈال کے ڈائگنوز کرتے ہیں یا اور کوئی طریقے ہوتے ہیں جس سے؟ نہیں، وہ تو پہلے تو ویژن ٹیسٹنگ کرتی ہیں اور پتہ لگ جاتا ہے اس میں کہ تھوڑا سا بلر ہے. پھر کئی بار ارلی کیٹریکٹ میں گلاسز دے کے بھی، کیونکہ سم ٹائمز جو گلاسز کا چینج ہوتا ہے جی 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 جلدی ہو جاتا ہے، جیسے 1 سال میں 2 بار میں بھی دے نیڈ ٹو چینج دا گلاسز. تو پھر اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کیٹریکٹ ہو رہا ہے جلدی. رائٹ. تو اور دوسرا میں جو ہے آفس میں ڈائلیٹ کر کے آئی ڈو دا پریشر آف دا آئی اینڈ اس کے بعد ڈائلیٹ کر کے میں اس کا ایگزامینیشن کر سکتی ہوں، بتا سکتی ہوں کہ کتنا وہ کس سٹیج میں ہے. جی جی اسٹیجز ہوتی ہیں کیٹریکٹ اس کی کیا اسٹیجز ہوتی ہیں؟ جیسے ارلی، انٹرمیڈیٹ، لیٹ، میچیور. میچیور از دا لاسٹ، جو کہ آئی تھنک ایٹ دیٹ ٹائم پیشنٹ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کا ویژن بہت بلر ہے، تو اس ٹائم آ جاتا ہے جب کہ آپریشن کرانا پڑتا ہے. تو اچھا یہ بتائیے کہ جو کیٹریکٹ ہے اس کا جو ہے یہ یوزلی کیا اولڈ ایج ہی ڈیزیز ہے کہ ینگ لوگوں کو بھی کسی وقت ہو جاتا ہے؟ جی ہو جاتا ہے. کئی لوگوں کو ایک ٹرومیٹک کیٹریکٹ ہوتا ہے. اچھا ہاں. جو کہ کسی بھی ایج میں ہو جاتا ہے. اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ کوئی بھی انجری؟ اچھا کوئی انجری ٹو دا آئی. تو اس کی اگر وہ ٹرومیٹک، اس کو ٹرومیٹک کیٹریکٹ کہتے ہیں. بچوں میں بھی ہو جاتا ہے جو کنجنیٹل کیٹریکٹ، یا وہ بھی ہوتا ہے ڈیو ٹو certain inborn error, metabolic error diseases. اچھا تو جو ہے وہ یعنی کہ کسی بھی ایج میں ہو سکتا ہے. کسی بھی ایج میں. اچھا یہ بتائیے کہ جیسے کیا ہر اولڈ پرسن کا ضرور کیٹریکٹ سرجری ہوتی ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ کچھ لوگ کیٹریکٹ سے بچ جاتے ہیں؟ کئی لوگ یہ ضروری نہیں ہے کہ سب کو ہو کیٹریکٹ. اچھا کسی کو ہوتا ہے کسی کو نہیں ہوتا. اور کسی کو یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ان کا میٹابولزم ٹھیک ہے تو تھوڑا سا کیٹریکٹ آیا. کئی پیشنٹ کو تو میں سالوں سال دیکھتی ہوں وہ بڑھتا ہی نہیں. اچھا تو یعنی کہ ڈفرینٹ ہر کسی کا ریسپانس جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. رائٹ. ڈاکٹر ملہوترا ہم کو ایک بریک پہ جانا پڑ رہا ہے. ناظرین ہمارے ساتھ ہی رہیے. بریک سے واپس آ کر دوبارہ اپنے کوسچنس جو ہم کیٹے کے بارے میں کر رہے ہیں ان کو جاری رکھیں گے. جی. ناظرین اسٹوڈیو میں خوش آمدید. ڈاکٹر ملہوترا کیٹریکٹ کے بارے میں بتا رہی تھیں. ڈاکٹر ملہوترا یہ بتا رہی تھی آپ کے جو ہر کسی کا ریسپانس جو ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے. کسی کا کیٹریکٹ جلدی میچور ہو جاتا ہے، کسی کا لیٹ، اور کسی کو بالکل بھی نہیں ہوتا. تو اچھا یہ بتائیے کہ کیا جیسے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بس دواؤں سے علاج کر دو، تو کیا کیٹریکٹ کا دواؤں سے علاج ہو سکتا ہے؟ ناٹ ریئلی. ناٹ ایلوپیتھک. اچھا ایلوپیتھک کوئی نہیں ہو سکتا. ایلوپیتھک میں کوئی نہیں ہے. سرجری از دا سولوشن. یس. سرجری از دا اونلی سولوشن. رائٹ. اچھا تو یہ بتائیے کہ جو سرجری ہے اس سے بھی ہمارے لوگ بہت ڈرتے ہیں. آپ پیشنٹ کو جب بتاتی ہیں تو آپ تو یہ بتا رہی تھیں ابھی کہ جب تک وہ پورا میچور نہیں ہوتا جب تک نہیں نکالنا چاہیے. اگر میچور ہونے سے پہلے نکال دیں تو کیا اس سے آنکھ کو کوئی نقصان ہوتا ہے؟ نہیں.
میں یہ نہیں کہوں گی، پر جو ویژن ہے ہمارا وہ جو نارمل آنکھوں سے دیکھا جائے اور پھر جو لینس امپلانٹ کرتے ہیں اس کے دیکھا جائے تھوڑا فرق تو ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے. جی بس. تو آپ یہ کہتی ہیں کہ جتنے عرصے نارمل ویژن رہے، جتنا آپ فنکشن کر سکیں تو اس وقت تک آپریشن کو ٹالنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ. لیکن اچھا جب ایک دفعہ میچور ہو جاتا ہے تو میچور ہونے کے بعد جو پریشر پرابلمس ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں. کیونکہ میں نے جیسے ہمارے لوگوں کو بھی، جو ہماری کمیونٹی کے لوگ ہیں، اگر ان کو آپریشن کو بتاؤ تو ایک دم گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں. اور جب کہا بھی جاتا ہے کہ اب آپ آپریشن کا ٹائم آ گیا، آپ آپریشن کرا لیں، تو وہ اس کو خواہ ڈیلے کرتے ہیں. تو ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ اگر کیٹریکٹ کو خواہ ڈیلے کریں تو کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ جی، یہ جو کیٹریکٹ لینس رہتا ہے جو وہ اگر میچور ہو جائے اور پھر اس کو اگر آپریشن نہ کیا جائے تو اس کو ہائپر میچور لینس کہتے ہیں. اچھا. اور وہ سویل کر جاتا ہے اور اٹ کین پروڈیوس سیویئر آئی پرابلم. اس کو گلاکوما، آنکھوں میں گلاکوما، آنکھوں کا جو پریشر بڑھ جاتا ہے اور اس سے آنکھ لاسٹ بھی ہو سکتی ہے، آنکھیں لاسٹ. تو اس لیے جو اگر جب مشورہ دیا جائے تو اس وقت کروا لینا چاہیے، صحیح ٹائم سے کروانا چاہیے. اچھا ڈاکٹر مجھے یہ بتائیے کہ یوزلی جو کیٹریکٹ ہے کیا دونوں آنکھوں میں سیم ٹائم میں ڈیولپ ہوتا ہے، یا ایک آنکھ صحیح چل رہی ہوتی ہے دوسری آنکھ پہلے خراب ہو جاتی ہے؟ ہر کسی کا الگ ہوتا ہے. الگ ہوتا ہے. زیادہ تر تو آلموسٹ لائک 60% جو کہ ایک آنکھ پہلے ہوتی ہے، ایک زیادہ خراب ہوتی ہے، دوسری ابھی کام کرتی ہے. تو اس لیے بھی کئی لوگ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے کیونکہ ان کا ویژن تو خراب ہوا نہیں، وہ ایک آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں. تو یہ بھی مطلب خطرناک بات ہے، ایسے نہیں کرنا. اگر ایک آنکھ سے دھندلا نظر آ رہا ہے تو فوراً ڈاکٹر کے پاس جا کر دکھائیں اور اس کی جو ہے نا وہ مطلب. تو پھر یہ کرتی ہیں کہ جو ہے ایک آنکھ کی سرجری پہلے بھی ہو سکتی ہے اور دوسری کی بعد میں بھی ہو سکتی ہے. اچھا، اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں آنکھوں میں سیم ہی قسم کا کیٹریکٹ ہے، یعنی دونوں میچور ہیں، تو کیا آپ دونوں آنکھوں کا ایک ساتھ کریں گی کہ الگ الگ ٹائمنگ سے کرتے ہیں؟ نہیں، موسٹلی تو الگ ٹائم سے ہی ہوتا ہے. ایک آنکھ کی سرجری ہمیشہ ایک ٹائم پہ کر کے رائٹ. وہ ویژن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. جس آنکھ کی زیادہ خراب ویژن ہوگا اس کو پہلے کریں گے. اچھا، کیا کیٹریکٹ کی سرجری کوئی بہت کمپلیکیٹڈ ہوتی ہے، کوئی مشکل ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے، لائک کیسے ہوتی ہے؟ آج کل تو بالکل نہیں. 15-20 منٹ میں ایک کیٹریکٹ کی سرجری ہو جاتی ہے. اچھا، گڈ. اور ایک اور بات میں بتانا چاہتی ہوں اس میں، کئی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ لیزر سے سرجری کرتے ہیں کہ نہیں. تو میں نے بولا کہ جو آنکھ کے اندر نیوکلیس ایک رہتا ہے، وہ نیوکلیس کو ہمیشہ الٹرا ساؤنڈ سے اس کو کریش کرتے ہیں، پھر اس کو واش آؤٹ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد میں اگر لیزر چاہیے اور پھر اس میں لینس امپلانٹ کرتے ہیں. جی. تو یعنی کہ جو اولڈ ہوتا ہے، اولڈ لینس ہوتا ہے، اس کو واش آؤٹ کرتے ہیں. اولڈ لینس کو پہلے لیزر سے بریک کر کے پھر اس کو نکال لیتے ہیں الٹرا ساؤنڈ سے بریک کر کے اس کو نکال کے پھر دوسرا لینس جو ہے اس میں ڈال دیتے ہیں. تو وہ ودن 15-20 منٹس میں وہ پروسیجر ہو جاتا ہے اور لوکل میں ہو جاتا ہے. لوکل، نو جنرل انیستھیزیا، کوئی انیستھیزیا دینے کی، انسان بے ہوش نہیں ہوتا. اور سیم ڈے پہ آپ گھر بھی بھیج دیتے ہیں. اچھا، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد جب ایک دفعہ کیٹریکٹ کی سرجری ہو جائے تو مریض کو کیا پریکاشن لینا چاہیے؟ کیونکہ ہمارے لوگ بہت سے جو ہے اس کے بعد بھی جو ہے مطلب احتیاط نہیں کرتے اور لاپرواہی کرتے ہیں، تو اس بارے میں کچھ جو باتیں ہیں وہ ضروری ہیں. پوسٹ آپ جس کو کہتے ہیں، پہلے تو 1 ہفتہ 10 دن تو بالکل بھاری چیز کوئی اٹھانی نہیں. اچھا. آنکھوں میں جو ڈراپس دیے ہیں وہ پورے ڈالنے چاہیے. اور اس کے بعد بھی آلموسٹ لائک مے بی 6 months زیادہ بھار نہیں اٹھانا. اچھا، وزن نہیں اٹھانا. جتنا بھی جیسے جو ڈاکٹر سرجری کرے وہ ان کو پراپرلی بتاتا ہے
جو انسٹرکشن دے اسے پراپرلی اس کو. اچھا کچھ روشنی کا بھی چکر ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ وہ ایک کالا سا لگاتے ہیں، پیچ لگاتے ہیں، وہ جو لائٹ بادر کرتی ہے نا. اچھا اور اس کی وجہ سے وہ یعنی کہ صرف بادر کرتی ہے، ورنہ کوئی ایسا تو ڈینجرس تو نہیں کہ اگر ایک دم آنکھ جو ہے چشمہ اتار دیا، روشنی پڑ گئی تو کوئی ڈیمیج تو نہیں؟ ایسا کوئی نہیں، ایسا کوئی چیز نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی. تو یعنی کہ صرف کہ مریض کے آرام کے لیے وہ کالا آرام کے لیے وہ لائٹ بادر نہ کرے. اچھا، تو اس کی وجہ سے کالا چشمہ دیا جاتا ہے. تو یعنی کہ آپریشن بھی آسان ہے اور اس کا جو بعد کا جو کیئر ہے وہ بھی آسان ہے. تو اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے اور ٹائم سے جو ہے نا آپریشن کرا لینا چاہیے. اچھا ایک اور جو چیز ابھی آپ مجھے بتا رہی تھی، گلوکوما جو ہمارے ناظرین کو عام الفاظ میں بتایا جائے تو آنکھوں کے اندر پریشر کے بڑھ جانے کو کہتے ہیں. آنکھوں کے اندر جو پانی ہوتا ہے اس کا جو پریشر بڑھ جاتا ہے. تو یہ جو گلوکوما ہوتا ہے اس کے لیے مطلب اس کے کیا سمٹمس ہوتے ہیں اور پھر اس کا کیسے علاج ہوتا ہے؟ مریض کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس کے آنکھوں کے اندر پریشر بڑھ گیا ہے اور اس کے کیا مطلب اس کی کیا کانسیکوینسز ہوتی ہیں یا کیا اس کے اثرات ہوتے ہیں ڈینجرس؟ گلوکوما جو ہے وہ ایک ایکیوٹ گلوکوما ہوتا ہے، ایک کرونک گلوکوما. اچھا، زیادہ پرسنٹیج آف ایکیوٹ گلوکوما از ویری لیس. اچھا، وہ کم ہے. وہ اینگل کلوزر گلوکوما اس کو کہتے ہیں. جی جو آنکھوں کا اینگل ہوتا ہے وہ اس میں پانی جو ہے آنکھوں کے اندر کا پانی سرکولیٹ نہیں ہوتا. اس کی پرسنٹیج بہت کم ہے. جو زیادہ ہے اوپن اینگل گلوکوما ہے، وہ فیملی ہسٹری بھی اس میں بہت زیادہ کامن ہے. اگر فیملی میں ہے تو یوزلی وہ پیرنٹس بچوں کو آتا ہے. تو پر 40 سال کے بعد ایوری ایئر ایک گلوکوما ٹیسٹ ہونا چاہیے. اچھا، گلوکوما ٹیسٹ 40 سال کے بعد ایوری ایئر ہونا چاہیے. اور اس کے لیے آپ کے پاس آئی ڈاکٹر کے پاس اسپیشل انسٹرومنٹس ہوتے ہیں جس سے کہ وہ ناپتے ہیں اس کو. اچھا، اور اگر جیسے فرض کریں آپ کو پتہ چلا کہ ان کو گلوکوما ہے کوئی بھی قسم کا، کلوز اینگل، اچھا کلوز اینگل اور اوپن اینگل، کیا دونوں کی ٹریٹمنٹ الگ ہوتی ہے یا کیا ٹریٹمنٹ الگ ہوتی ہے؟ جو کلوز اینگل ہے اس کے لیے وی ڈو وٹ وی کال اٹ لیزر یا سرجیکل ایریڈیکٹمی. اچھا، تو وہ جہاں پر اس کی بند ہوتی ہے تو اس کو کھول دیتے ہیں چھید کر کے یا لیزر سے. اچھا، تو وہ ایکیوٹ اینگل کلوزر گلوکوما. جو اوپن اینگل گلوکوما ہوتا ہے اس کے لیے آئی ڈراپس ہیں. اچھا، بہت سارے ہیں. تو ڈپینڈنگ اپان دا رسپانس ٹو دا پیشنٹ تو وہ آئی ڈراپس ساری عمر ڈالنے پڑتے ہیں. اچھا، جن کو جو فیملی سے لنکڈ جو گلوکوما ہوتا ہے وہ ساری زندگی ان کو جو ہے آئی ڈراپس نہ بھی ہو تو بھی جو گلوکوما ہے تو وہ ساری عمر اس میں ڈراپس ڈالنے پڑتے ہیں. اچھا، وہ ڈراپس ڈالنے پڑتے ہیں. اور ایک جو آپ کلوز اینگل کا آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی سرجیکل جو ہے انٹرونشن وہ کمپلیٹلی ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کو جب صحیح کر دیتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اور جیسے جو گلوکوما والے پیشنٹ ہیں ان کو لائک آپ کے پاس آ کے جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ 40 ایئرس کے بعد تو ایوری ایئر چیک کرانا چاہیے، لیکن جو گلوکوما والے پیشنٹس ہیں ان کو کتنے آفن اپنے آئی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے؟ ان کو 3 months ڈپینڈنگ اپن جب تک پریشر ٹھیک نہ ہو. اچھا، تو تب تو جب تک پریشر نارمل نہ ہو تو وہ ٹوائس اے منتھ میں 2 بار، سم ٹائمس ان 3 months. اچھا، ڈیپینڈنگ آن ان کا ریسپانس ہے، لیکن ان کو اپنے ڈاکٹر کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہنا چاہیے آئی ڈاکٹر سے. اور ڈیپینڈنگ اپان جو بھی پریشر جیسے نارمل ہو، کیونکہ جو پریشر زیادہ ہوگا تو آپٹک نرو جو رہتی ہے وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے. اور وہ جو ایک بار ڈیمیج ہوئی تو وہ ٹھیک نہیں ہوتی کیونکہ اٹ از اے پارٹ آف مطلب پھر وہ ویژن بلائنڈنیس آ جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ اگر گلوکوما کو صحیح سے ٹیک کیئر نہیں کیا جائے تو وہ بلائنڈنیس میں بھی کنورٹ ہو جاتا ہے. اچھا، کیٹریکٹ، کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کیٹریکٹ بھی آنکھوں کو اندھا کر دیتا ہے؟ کیا کیٹریکٹ کو اگر مطلب صحیح سے کیئر نہ کیا جائے تو ایسا ہوتا ہے کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ جو ہائپر میچور کیٹریکٹ ہو جائے گا
اور وہ سویل اپ کر جاتا ہے. جی جی. اور اس کے اندر کی جو ٹیشو ہیں وہ ڈسپرس ہو جاتے ہیں اور وہ اینگل میں پھنس جاتے ہیں اور اس سے پھر جو یہ گلاکوما ہے وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے. ہاں وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے اور پھر اور وہی بالکل آپٹک نرو ایک دم ڈیمیج ہو جاتی ہے اور وہ پتہ بھی بلائنڈ ہو جاتی ہے. بلائنڈ ہو جاتے ہیں. یعنی کہ کیٹریک کو بھی اگر صحیح سے پراپرلی نہیں کیا جائے تو وہ بھی جو ہے بلائنڈنس میں جو ہے کنورٹ ہو جاتا ہے. ڈاکٹر گلشن ملہوترا، ہماری کمیونٹی میں ڈائبٹیز، بلڈ پریشر بہت کامن ہے، تو آپ تھوڑا سا یہ بتائیے کہ جو ڈائبٹک لوگ ہیں، میں جیسے ہمارے مریض، میں تو پرائمری کیئر فزیشین ہوں، تو میں اپنے مریضوں کو ہر سال ایک دفعہ ضرور آئی ڈاکٹروں کو دکھانا چاہتی ہوں جن کا بلڈ پریشر یا شوگر ہوتی ہے. تو یہ جو شوگر والے مریض ہیں ان کو یہ بتائیے کہ شوگر کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں کیا تبدیلی آتی ہے اور کیوں ان کو آئی ڈاکٹر کے پاس ضروری ہر سال جانا چاہیے. جو ڈائبٹک ہیں اگر وہ انسولین پر ہیں جی جی تو ان کے زیادہ تر آنکھوں کے جو پردہ رہتا ہے پیچھے جی جی اس میں چینجز آتے ہیں. ریٹینا میں جی پردہ ہوتا ہے بیک آف دا آئی، تو اس میں جو چینجز آتے ہیں تو وہ دیکھنا پڑتا ہے کہ جو ارلی جو جیسے بھی اس کو دیکھا جائے جی جی تو جیسے اس کو رائٹ اوے اس کا لیزر ٹریٹمنٹ کر دیا جائے تو پھر آنکھیں بچ جاتی ہیں. تو یعنی کہ جو پردے کے اوپر جو خون کی اسمال سی جو ویسلز ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی جو خون کی شریانیں ہوتی ہیں، ان میں تبدیلی آ جاتی ہے، کیا وہ پھٹ جاتی ہیں یا کیا؟ نہیں، ان میں پہلے چھوٹے چھوٹے جیسے نشان بن جاتے ہیں، جیسے لٹل سیک کی طرح بن جاتے ہیں. اور دوسرا سویلنگ بھی آ جاتی ہے. جی وہ لیک کرتے ہیں جی. اور نیو ویسل بنتی ہیں جو کہ دیر آر جو کہ پردے کو ڈیمیج کرتے ہیں. تو جب آپ یعنی کہ ان ایسے جو پردے کو دیکھنے کے لیے آپ کو پہلے آنکھ کو ڈائلیٹ کرنا پڑتا ہے نا، یعنی کہ ڈراپس ڈال کے پہلے پیشنٹ کو بٹھاتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ پیچھے پورا اس کا جو پردہ ہوتا ہے وہ چیک کرتی ہیں کہ اس کے اندر کوئی چینجز تو نہیں آ رہے. اگر آپ کو چینجز لگتی ہیں تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ دوائیں دیں گے یا سرجیکل کیا ہوتا ہے؟ ان کو علاج کس طرح ہوتا ہے؟ اس کی ٹریٹمنٹ تو لیزر ہے. اچھا. تو رائٹ اوے اس کو وہ ٹریٹمنٹ چاہیے. اچھا، یعنی کہ اس کو لیزر سے جو اس کو جو ہے ٹریٹ کیا جا سکتا ہے. اور وہ اگر ان کو لیزر سے ٹریٹ کر دیا جائے تو وہ پھر پردہ صحیح ہو جاتا ہے. جی بیٹر ہو جاتا ہے. اچھا، پر ارلی ڈائگنوسس ویری کی. اگر آلریڈی جیسے پردے میں ڈیمیج ہو چکی، یعنی کہ اگر مریض نے 1 سال 2 سال تک نہیں دکھایا اور اندر ہی اندر ڈیمیج ہوتا رہا اور وہ ڈیمیج ہو چکی، تو پھر آپ کچھ کر سکتے ہیں اس کے لیے؟ مشکل ہو جاتا ہے. مشکل ہو جاتا ہے. اچھا، تو یہ جو ڈائبٹک ریٹینوپیتھی ہوتی ہے، یعنی کہ ڈائبٹیز کی وجہ سے جو پردہ آنکھ کا خراب ہوتا ہے، اس سے مریض کو کیسے سمٹمس ہوتے ہیں؟ اس کو کیسے پتہ چلے کہ میرا پردہ اب خراب ہو رہا ہے؟ ویژن تھوڑا بہت بلری ہوگا. اچھا، ویژن اس کا تو دھندلا نظر آئے گا، کیونکہ اگر سویلنگ ہو گئی آنکھ کے پیچھے تو جو میکولر ریجن رہتا ہے اس میں سویلنگ آ جاتی ہے. اچھا، تو یعنی کہ وہ چشمہ بھی پہن رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، پھر بھی اس کو دھندلا نظر آ رہا ہے. تو پھر اس کو کنفرم، اور اگر وہ ڈائبٹیز ہے تو اس کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ اب میرے پردے میں کوئی خرابی ہو رہی ہے، اور جس طرح ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو ضرور دکھانا چاہیے. اور آنکھ کے جو اسپیشلی جو ڈائبٹک لوگ ہیں ان کو تو سال میں 1 بار ضرور آنکھ کے ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے، کیونکہ وہ پھر اس کی آنکھ کو ڈائلیٹ کر کے پیچھے پردے کو چیک کرتے ہیں. اگر چیک نہ کریں اور ہر سال چیک نہ کریں تو یہ اور زیادہ بڑھے گا، خراب ہو سکتی ہے. ناظرین، ہم ڈاکٹر گلشن ملہوترا سے آنکھ کی بیماریوں کے بارے میں بات کر رہے تھے، اور ڈاکٹر ملہوترا نے ہمیں بہت ساری اچھی معلومات دی. مجھے امید ہے کہ آپ کو ان تمام معلومات سے فائدہ ہوگا، اور آپ اپنی اس اللہ تعالیٰ کی اور خدا کی جو بہت بڑی ایک نعمت ہے بینائی، اس کی حفاظت کے لیے آج کے مشوروں سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے. تو مجھے اور ڈاکٹر گلشن ملہوترا کو اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ.